سوشل میڈیا پر وائرل ایک ایسی ویڈیو جس نے تمام تر لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ 3 بیٹیاں اپنے باپ کو ہجوم میں تھپڑ مار رہی ہیں، تھپڑوں کی برسات کر رہی ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ ان کا باپ ہی بدبختی کے اندر ملوث رہا۔ یہ وہ باپ تھا جس نے اس چار دیواری کے باہر ان کی حفاظت کرنی تھی، اور اسی چار دیواری کے اندر جہاں پر ہر خاتون، ہر شخص اپنی زندگی کو محفوظ سمجھتا ہے، اسی گھر کے اندر ایسے معاملات ہوتے رہے کہ جنہیں سننے کے بعد آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ کیا واقعتاً ہی کوئی انسان، کوئی شخص ایسی حرکت کر سکتا ہے، اور وہ بھی خونی رشتہ۔ ہم نے تو بہت سارے کیس ایسے رپورٹ کیے تھے جہاں پر خواتین نے دوسری شادی کی، سوتیلے ماں باپ ایسے معاملات میں ملوث رہے، لیکن اس واقعے کے اندر سگا باپ جسے 5 سال کی جیل بھی ہوئی، اور اب ہجوم میں تھپڑوں کی برسات کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خونی رشتہ سگی بیٹیاں تھیں۔ تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ پاکستان کے اندر ایسے واقعات اس سے پہلے بھی بہت سارے ہم نے رپورٹ کیے، لیکن ان میں فرق یہ تھا کہ خواتین ڈائیورس کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہیں، یا شوہر کی وفات یا کسی اور کے چکروں میں دوسری جگہ شادی کر لی، اور اگر اس کی بیٹی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئی ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کے بہت سارے کیسز سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئے کہ باپ جو ستیلا باپ ہوتا ہے وہ کس طرح کا سلوک رکھتا ہے۔ لیکن یہ سوشل میڈیا پر جو وائرل ویڈیو ہے، اس کی حقیقت جاننے کے بعد یقین کریں کہ انسان کی سوچ عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ کیا کوئی سگا باپ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ ایک جگہ پر کچھ میڈیا کے لوگ ہیں، کچھ پرائیویٹ لوگ ہیں، وہاں پر جمع ہیں، اور ایک بڑی شخص جنہیں جوان خواتین تھپڑوں کے ساتھ مار رہی ہیں، اور بعد میں پتہ چلا یہ وہ باپ ہے جس کی بیٹیاں اسے مار رہی ہیں۔ اور اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ آج سے کچھ عرصہ قبل یہ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ ایسے معاملات میں ملوث تھا، اور اسی الزام میں سے 5 سال کی جیل بھی ہوئی۔ منتیں کرتا رہا کہ مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، اور پھر بیٹیوں نے اسے معاف کر دیا۔ جب یہ شخص واپس گھر پر آتا ہے تو پھر اسی معاملات کے اندر ملوث رہا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہا تھا، انہیں پریشان کرتا تھا۔ بیٹیوں نے کوئی بھی اس کی بات نہیں مانی، تو جو اس کا بیٹا تھا دوسرا، اس نے جلتا ہوا شاپر اپنی بہن کے اوپر ڈال دیا، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر جلتا ہوا موم شاپر کسی کے اوپر گر جائے تو وہ اس جسم کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ اب اس بہن کا، اس بیٹی کا جسم جل جاتا ہے، اور یہ ٹیوب لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خود لگاؤں گا۔ بیٹی کہتی ہے کہ نہیں میں لگا لوں گی، ماں کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو لگا دیتی ہوں۔ یہ بندہ ضد کرتا ہے۔ جب اس کی بیگم نے اسے منع کیا تو یہ اسے بھی مارتا ہے، بیٹی کو بھی مارتا ہے۔ پھر یہ خود ٹیوب لگانے کے بہانے غلط حرکات کرتا ہے اور غلط طریقے سے انہیں پریشان کرتا ہے۔ کرایہ دار خاتون تھی، بیٹی جا کر اسے بتاتی ہے، وہ آ کر پولیس کو کال کر دیتی ہے، پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا، اور اس مقدمے میں یہ بندہ رستم نامی شخص جس کو اس کی بیٹیوں کی طرف سے تھپڑ مارے جاتے ہیں، وہ 5 سال کی جیل کا صحیح بندہ جیل چلا جاتا ہے تو 5 سال وہاں پر رہتا ہے، واپس اپنی بیٹیوں کی منتیں کر رہا ہے، بیوی کی منتیں کر رہا ہے کہ میں آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، مجھے ایک دفعہ معاف کر دیا جائے۔ بیٹیوں نے معاف کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ شخص واپس آتا ہے۔ واپس آنے کے بعد یہ وہی معاملات دوبارہ سے دہرانے کی کوشش کرتا ہے، جس پر ایک جگہ پر خواتین بھی جمع ہیں، کچھ میڈیا کے لوگ ہیں، کچھ پرائیویٹ لوگ ہیں، اور اسی جگہ پر جب میڈیا کے لوگوں نے اسے پوچھا تو بیٹیاں تھپڑ مارنے لگ جاتی ہیں، اور بیٹیاں بتاتی ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہماری زندگی جینا حرام کر دی ہے، اور اس نے نہ صرف اپنی بیٹیوں کو بلکہ اس گھر کے اندر موجود جو اس کے بیٹے کی بیوی تھی، اس کی بہو تھی، اسے بھی نہیں بخشا اس بندے نے۔ ایسے الزامات لگائے گئے ان بیٹیوں کی طرف سے۔ اب حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے یا وہ بیٹیاں سچ بول رہی ہیں۔ ہم نے ایسے واقعات بھی دیکھے کہ اگر باپ اپنی بیٹیوں کو، بیوی صحیح نہیں ہے اسے منع کرتا ہے کہ تم ایسے کام نہ کرو، تو وہ بیٹیوں کے ذریعے اپنے ہی باپ کے اوپر، اپنے شوہر کے اوپر الزام لگوا دیتی ہیں کہ باپ ایسے معاملات میں ملوث ہے، بیٹیوں کے ساتھ انہیں پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو، لیکن یہ 5 سال کی جو اس نے جیل کاٹی ہے، یہ کنسپٹ جو ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، کیوں اس نے جیل کاٹی، کیا واقعتاً ہی یہ بندہ ایسا تھا جس کی وجہ سے پولیس نے اسے گرفتار کیا اور پھر 5 سال کا عرصہ یہ جیل کے اندر گزار کر بھی آیا۔
اس پر پولیس کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر انویسٹیگیشن کریں. اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس رستم نامی شخص کو CCD پولیس کے حوالے کرنا چاہیے اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں اور کل کو کسی ایسے شخص کی جرت نہ ہو کہ وہ کوئی بھی ایسا کام یا کوئی ایسا قدم اٹھا سکے جو یہ کرتا رہا. اس کے خلاف مکمل طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو بیٹیاں بتا رہی ہیں کیا یہ سچ ہے یا اس کے پیچھے چھپی اصل کہانی کچھ اور ہے. اس پر پولیس کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر اس کیس کو انویسٹیگیٹ کریں اور جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے بھی رکھیں اور اسی کے مطابق اس بندے کو سزا جزا بھی ملنی چاہیے. اللہ نے